بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونُ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا۔ چلو جی، اسم مورب کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں اور کس اسم کا اعراب ہے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ درمیان میں بطور فائدہ ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسم مورب تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون، یہ جو 2 نون ہیں ان کی یہ ہوتے مبنی ہیں۔ یہ کس کے عوض ہے میں عرض کرتا ہوں، ان کی اپنی حرکت بیان کرتے ہیں۔ تو تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، رفعی حالت ہو تثنیہ کی، نسبی حالت ہو، جری حالت ہو، اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، خواہ رفعی حالت ہو، نسبی حالت ہو، جری حالت ہو۔ رجلانے، رجلین، مسلمون، مسلمین۔ ہاں جی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک فائدہ بیان کرتے ہیں۔ جی وہ یہ ہے کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، نسبی حالت ہو، رفعی حالت تثنیہ کی، خواہ رفعی حالت ہو، خواہ نسبی حالت ہو، خواہ جری حالت ہو، اور جمع مذکر سالم کا نون بھی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، خواہ رفعی حالت ہو، خواہ نسبی حالت ہو، خواہ جری حالت ہو۔ لہذا رجلان اور رجلین دونوں میں نون مکسور ہے تثنیہ میں، اور مسلمین میں دونوں میں نون جمع مذکر سالم کا مفتوح ہے۔ جی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون، اس میں فرق کیا ہے، اس کی اپنی حرکت کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تثنیہ کا نون ہے یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، خواہ رفعی حالت ہو، خواہ نسبی حالت ہو، خواہ جری حالت ہو، اور جو جمع کا نون ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، خواہ رفعی حالت ہو، خواہ نسبی ہو، خواہ جری ہو، جری حالت ہو۔ جری ہو، گل سمجھی؟ اور جان اس بات کو کہ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، اور جمع سلامت کا نون مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور جان دو اس بات کو کہ نون تثنیہ کا مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، اور نون جمع سلامت کا مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ۔ جان دو اس بات کو کہ نون تثنیہ کا مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، اور نون جمع سلامت کا مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ۔ گل سمجھیے، یہ کیا آتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح۔ جمع کے تثنیہ کے نون کے لیے کسرہ کیوں اختیار کیا گیا ہے اور جمع کے نون کے لیے فتح کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تثنیہ مفرد اور تثنیہ کے درمیان ہے۔ تثنیہ مفرد اور جمع کے درمیان ہے، یہ اوسط ہے۔ تو حرکتوں میں سے فتح اخف الحرکات ہے، ضمہ اثقل الحرکات ہے، کسرہ متوسط ہے۔ اس مناسبت سے تثنیہ کے نون کو کسرہ دے دیا۔ ہاں جی، سوال ہے کہ تثنیہ کے نون کو کسرہ کیوں دیا ہے؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرکتوں میں سے
فتح جو ہے وہ اخف الحرکات ہے اور ضمہ جو ہے وہ اسقل الحرکات ہے، سب سے ثقیل ہے، جی سب سے ثقیل ہے، اور کسرہ جو ہے یہ اوسط ہے، تو اس لیے مفرد اور جمع کے درمیان ہوتی ہے تثنیہ، اس لیے ہوتا ہے تثنیہ، تو اس لیے اس کو کسرہ دیا، اس لیے اس کو کسرہ۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ تثنیہ کے نون کو کسرہ کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب وجہ یہ ہے کہ مفرد اور جمع تثنیہ جو ہے یہ درمیان میں ہوتی ہے، مفرد اور جمع ہوتی کیا ہے یہ ساری منصین لفظ تثنیہ مصدر ہے، مذکر ہے، یار کمال ہے، تثنیہ مفرد اور جمع کے درمیان میں ہے، مطلب ہے کہ مفرد تو اتے تو جمع تو تھلے، تو یہ اوسط میں ہے، وسط میں ہے۔ اسی طرح حرکتوں میں سے جو کسرہ ہے یہ وسط میں ہے، فتح کی طرح خفیف نہیں ہے، ضمہ کی طرح ثقیل نہیں ہے، تو اس مناسبت سے وجہ سے تثنیہ کے نون کو کسرہ دے دیا۔ کمال ہے ذرا، یا اس لیے کسرہ دیا ہے کہ یہ جو تثنیہ اور جمع کا نون ہے یہ تنوین کے عوض ہے، تو تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہے، تو قانون ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ دیا جاتا ہے جی، اس لیے کسرہ دیا۔ ہاں جی، یا یہ جواب ہے کہ یہ نون مقصور جو ہے، نون اور تثنیہ کا نون جو ہے یہ تنوین کے عوض ہے، تو تنوین نون ساکن ہے، تنوین نون ساکن ہے، تو جب ساکن کو حرکت کسرے کی دی جاتی ہے، اس لیے تثنیہ کو کسرہ دیا۔ ہاں جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ تثنیہ کے نون کو کسرہ اس لیے دیا ہے کہ جو تثنیہ کا نون ہے یہ تنوین کے عوض ہے جی، اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے، اور جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ کی دی جاتی ہے، حرکت کسرے کی دی جاتی ہے، کسرے کی دی جاتی ہے۔ اے شاباش، یا اس لیے تثنیہ کے نون کو کسرہ دیا ہے، اگر کسرہ نہ دیں تو فتح دیں گے، تو اگر فتح دیں تو پہلے الف ہے کہ کوئی نہیں، رفعی حالت میں الف قائم مقام دو فتحوں کے، اور الف کا ما قبل خام خواہ کیا ہوتا ہے وہ فتح ہے، نون بھی مفتوح، توالی فتحات لازم آ گئے، توالی لازم آ گئے۔ اور اگر ضمہ دیں کیا کریں؟ ضمہ دیں، تو چونکہ نون ایک حرف ہے، نون علیحدہ جیسے حمزہ استفہام ہے اور واو عاطفہ ہے، تو کلام عرب میں اکیلا حرف مضموم کوئی نہیں ہے، کلام عرب میں اکیلا حرف ہو اور مضموم ایسا نہیں، اس لیے نہ اس کو ضمہ دے سکتے ہیں نہ فتح دے سکتے، لہذا کسرہ دے دیا۔ ہاں بھائی، تو فتح اس لیے نہیں دیا کیونکہ اگر نون تثنیہ کے نون کو فتح دیں تو نون سے پہلے الف ہے، تو الف قائم مقام دو فتحوں کے ہوتی ہے، تو الف سے پہلے بھی فتح ہے، تو توالی فتحتین لازم آتا ہے، تو اس لیے اس کو کسرہ دیا۔ یا اور اگر ضمہ دیں تو کوئی کلام عرب میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس پر ضمہ آیا ہو، تو اس لیے اس کو کسرہ دیا۔ پھر جواب ہے کہ فتح دے دیتے تھے، فتح اس لیے نہیں دیا کہ نہیں، اگر کسرہ نہ دیتے، کسرہ نہ دیتے، فتح جواب کوئی نہیں، تو رفعی حالت میں پہلے بھی الف ہے جو قائم مقام دو فتحوں کے ہے، اور ما قبل بھی مفتوح ہے، اگر نون کو بھی فتح دیتے تو فتحات لازم آ جاتی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ضمہ دیتے تو نون علیحدہ ایک حرف ہے، اور کلام عرب میں ایسا جس طرح واو ایک حرف ہے، حمزہ استفہام ایک حرف ہے، اس طرح نون ایک حرف ہے علیحدہ ہے، تو اگر اس کو ضمہ دیں تو پھر لازم آتا ہے کہ ایک حرف مضموم، ایک حرف مضموم، تو یہ بھی کلام عرب میں جائز ہے۔ ویسے پورے کلمے چ کوئی مضموم مفتوح مقصور کلا وکھرا ہے، یہ جس طرح حمزہ استفہام ہے، واو ہے، اس طرح کا کوئی حرف اکیلا ہو اور معنی بھی دیتا ہو اور مضموم ہو، اس طرح نہیں ہے، اس طرح پیچھے کسرہ بچا تو کسرہ دے دیا۔ اور جمع کے نون کو فتح کیوں دیا ہے؟ جمع کے نون کو فتح کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ فتح خفیف ہے،
فتح خفیف ہے اور جمع ثقیل ہے، کیونکہ جمع بیتبار معنی کے تثنیہ سے زیادہ ہے نا زیادہ ہے، کہ کوئی نہیں، زیادہ ہے تو جمع میں مانوی ثقل ہے جی اور فتح خفیف ہے، اس لیے جمع کے نون کو فتح دیا۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کو فتح کیوں دیا اور ہے؟ علوا کہ کے نون نون کو۔ جی کہ نون کو فتح کیوں دیا ہے؟ جی تو جمع جو ہے یہ اس کا تثنیہ، جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ جمع جو ہے یہ ثقیل ہے، تثنیہ اور باعتبار معنی کے۔ باعتبار معنی کے۔ کس طرح تثنیہ کا معنی دو، جمع میں تین سے شروع ہوتے ہیں، کہاں تک جی؟ تو جمع مانوی طور پر ثقیل ہے، جمع معنوی طور پر ثقیل ہے، اور ثقل جو ہے وہ خفت کو چاہتا ہے، ثقل جو ہے وہ خفت کو چاہتا ہے، اس لیے نون تو کو اس لیے نون کو فتح دیا۔ سوال ہوتا ہے کہ جمع کے نون کو فتح کیوں دیا؟ جمع کے نون کو فتح اس لیے دیا ہے کہ جمع جو ہے اس کے معنی میں ثقل ہے، اور جو ثقل ہے وہ خفت کو چاہتا ہے، اس لیے تو فتح خفیف ہے، فتح خفیف ہے، اس لیے جمع کے نون کو فتح دے دیا ہے۔ یا اس لیے کہ اگر فتح نہ دیں تو پھر دو صورتیں ہیں، یا ضمہ دیں گے یا کسرہ دیں گے۔ اگر ضمہ دیتے ہیں تو نون بھی مضموم، ما قبل رفیع حالت میں واو قائم کام دو ضموں کے، اور ما قبل مضموم ہے جی، ما قبل مضموم ہے، تو توالی ضمات لازم آتے ہیں، توالی ہاں اربع ضمات، چار ضمے لازم آ جاتے ہیں رفیع حالت میں۔ اور اگر کسرہ دیتے ہیں، اگر کسرہ دیتے ہیں، تو رفیع حالت میں ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا ہے، رفیع حالت رفیع حالت میں ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا ہے۔ واو قائم کام دو ضموں کے، ماں بعد کسرہ ہے تو یہ ثقل ہے، یہ اس لیے فتح دی۔ ہاں جی، تو جمع مذکر سالم کے نون کو فتح دینے کی دوسری وجہ یہ فتح ہے دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فتح نہ دیں اگر فتح نہ دیں تو کسرہ دیں گے تو کسرہ دیں گے یا ضمہ دیں گے، اگر ضمہ دیں اگر ضمہ دیں تو رفیع حالت میں تو رفیع حالت میں اربع ضمات لازم آتے ہیں، اربع ضمات لازم آتا واو ہے، کے ماں قبل مضمون، واو کا مقام دو ضموں کے، خود نون کا ضمہ، جی تو یہ ثقل ہے، یہ ثقل ہے، یہ ثقل ہے۔ ہاں۔ اور اگر کسرہ دیں تو رفیع حالت میں نون کو اگر کسرہ دیں تو رفیع حالت میں ما قبل واو ہے، واو کا مقام دو ضموں کے ہے، اس سے پہلے بھی ضمہ ہے، تو ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا۔ دوسری وجہ یہ ہے فتح دینے کی کہ اگر فتح نہ دیتے، کسرہ دیتے یا ضمہ دیتے، اگر ضمہ دیتے تو اربع ضمات لازم آ جاتا، اور اگر کسرہ دیں اگر کسرہ دیتے تو ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا، ہاں رفیع حالت میں، رفیع، اس لیے کیا کیا؟ اس لیے فتح دے دیا ہے۔ تثنیہ کا اور جمع کا نون اس میں مختلف مذہب ہے، یہ کس کے عوض ہے؟ ایک مذہب یہ ہے، ایک یعنی ابن کیسان کا، کہ یہ مفرد میں جو تنوین ہے نا صرف اس تنوین کے عوض ہے، حرکت کے عوض نہیں ہے۔ مسلمون میں جو کیا ہے تنوین ہے اس کے عوض ہے مسلمون کا نون تے مسلمان کا نون، سمجھیے شاباش سے۔ دوسرا مذہب ہے زجاج کا، زجاج یہ کہتا ہے کہ تثنیہ اور جمع کا نون مفرد کی حرکت کے عوض ہے، تنوین کے عوض نہیں ہے۔ مسلمون میں جو حرکت ہے ضمہ، سمجھائیے، اس کے عوض ہے مسلمان اور مسلمون کا نون، اور سمجھیے دو مذہب۔ تیسرا مذہب ہے ابن علی کا، کس کا؟ ابن علی بن طاہر بن ولاد۔ تو ابن ولاد کا مذہب یہ ہے کہ یہ نون مفرد میں جو تنوین اور حرکت ہے دونوں کے عوض ہے، دونوں کے، لہذا مسلمون کے آخر میں ضمہ اور نون تنوین، اس مجموعے کا عوض ہے مسلمان اور مسلمون کا نون۔ چوتھا مذہب ہے ابن مالک نحوی کا، جو الفیہ کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کسی کا بھی عوض نہیں ہے، یہ باہروں جانا پیسے تو پھاڑ کے تو نال لا دیتا ہے، سمجھ آئی؟ آدھا پوچھا کدے چلے
اگر جی ویسے ہمارا کرتے ہیں ادھر حکم لگ تو سمجھ آئیے اے وجہ ہاں بھائی. اور یہ نون تسنیہ کا اور جمع کا یہ کس کے عوض ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ نون یہ حرکت یہ تنوین کا عوض ہے، یہ تنوین کے عوض ہے. مسلمون میں جو تنوین ہے اس کے عوض ہے مسلمان اور مسلمون. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حرکت کے عوض ہے، یہ حرکت کے عوض صرف ہے صرف. مسلمون میں جو رفع ہے نا مسلمون میں جو رفع ہے یہ نون اس کے عوض ہے. نون اس کے عوض ہے. تیسرا مذہب ہے مسلمون. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نون تنوین اور حرکت دونوں کے عوض ہے. ان میں جو رفع اور نون تنوین ہے اس مجموعے کا عوض ہے یہ نون. اچھا جی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا بھی عوض نہیں ہے، کسی کا بھی عوض نہیں ہے. عوض نہیں ہے. یہ مفرد سے التباس کے دفع کے لیے بعض صورتوں میں نون کا اضافہ کیا ہے تاکہ التباس نہ ہو جائے، تاکہ اور تسنیہ کا بعض صورتوں میں پڑتا ہے. بات سمجھیے؟ اس لیے جی منع کرو کہتے ہیں اگے چلو. بنو وَقِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ وَقِلَاهُمَا کا اعراب کون سا ہے یہاں؟ رفع کس کے ساتھ ہے؟ رفع الف کے ساتھ ما قبل مفتوح. ما قبل کو رفع ہے، ما قبل دخل الو تو ان گل ہے جی. الف کے ساتھ رفع حالت اس کی کس شے کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ ہے جی. اضافت کدھر ہے اس کی؟ یہی شرط تھی جی. اگر اس میں ظاہر کی طرف اضافت تو پھر آپ کیا ہوتا ہے؟ اعراب بلا حرکت تقدیری. مرنا بولنا. ہاں. وَقِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامَ زَيْدٍ وَمُسْلِمُ مِصْرٍ. بس مسئلہ یہ ہے جمع مذکر سالم کا نون اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے. اضافت کے وقت تثنیہ کو مضاف بنا دیں یا جمع مذکر سالم کو مضاف بنا دیں، مضاف الیہ نہیں مضاف بنا دیں تو ان کا نون حذف ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا. ہاں جی. مسئلہ یہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون یہ اضافت کے وقت ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تثنیہ کو یا جمع کو ان کی اضافت کر دیں، جب کرتا ہے تثنیہ کو مضاف بنا دیں یا جمع کو مضاف، جو کو جانا ہو تیرے کھانے سے نہیں پیندا جی. تثنیہ کو مضاف بنا دیں یا جمع کو مضاف بنا دیں تو ان کا نون ساکت ہو جائے. مطلب اضافت کے وقت کا بھی تثنیہ مضاف ہو یا جمع مذکر سالم مضاف ہو تو ان کا نون حذف ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ساکت نون ساکت ہو جاتا ہے. ساکت ہو جاتا ہے. اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون ساکت ہو جاتا ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت نون اضافت کے وقت ساکت ہو جاتا ہے، یعنی تثنیہ مضاف ہو مضاف ہو یا جمع مضاف ہو. اور جمع مذکر سالم یا الفاظ کر کیڑی جمع بھی قسم دی ہے. جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں تو ان کا نون ساکت ہو جاتا ہے، ان کا نون ساکت ہو جاتا ہے. حد ہو گیا. مضاف الیہ ہوں پھر نہیں، جب مضاف ہوں مضاف اضافت کے وقت کا مطلب ہے تثنیہ مضاف بنے، جمع مذکر سالم مضاف بنے تو اس وقت ان کا نون ساکت ہو جاتا ہے. تسی تو سمجھدار ہو گے، میں یوں ہی پینڈو ہی اس واسطے میں جب تک وضاحت نہ کرو گل نہیں سمجھ آتی جی. لہذا غلام مانے کی زید کی طرف اضافت کریں گے تو غلام مانے زید نہیں پڑھیں گے، غلام ما زید پڑھیں گے. مسلمون کی مصر کی طرف اضافت کریں گے تو مسلمون مصر نہیں پڑھیں گے، مسلمو مصر پڑھیں گے. ہاں جی. لہذا جب غلام مانے کی اضافت کریں گے زید کی طرف تو غلام مان زیدن نہیں پڑھیں گے بلکہ غلام ما زیدن پڑھیں گے. اور مسلمون کی جب اضافت کریں گے مصرین کی طرف تو غلام مسلمون مصرین نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلمو مصرین پڑھیں گے. مطلب لہذا جب غلام مانے کی اضافت کریں زید کی طرف تو غلام مان زید نہیں پڑھیں گے بلکہ غلام ما زیدن پڑھیں گے. اور مسلمون کی جب اضافت کریں مصر کی طرف تو مسلمون مصر نہیں پڑھیں گے
بلکہ مسلمون مثلن پڑھیں گے، بلکہ مسلمون مثلن پڑھیں گے، مسلمون مثلن پڑھیں گے۔ ایشا بس۔ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت کیوں گرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مذہبوں میں یہ تنوین کا عوض ہے، تو چونکہ اضافت کے وقت نون تنوین ساکت ہو جاتا ہے، تو جدو اصل ساکت ہو گیا تو عوض بھی خواہ مخواہ ساکت ہونا چاہیے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون، جمع مذکر سالم کا نون، یہ اضافت کے وقت ساکت کیوں ہو جاتا ہے؟ جی، تو جواب یہ ہے کہ بعض مذہبوں کے نزدیک اور ہن پڑھائے نا یہ عوض ہے کس کی؟ نون تنوین کے عوض ہے۔ تو تنوین چونکہ اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے، چونکہ اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے، تو جو اس کے عوض ہے وہ بھی خواہ مخواہ اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون، یہ جمع مذکر سالم کا نون، یہ اضافت کے وقت ساکت کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی، تو جواب یہ ہے کہ یہ ساکت اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض مذہبوں کے نزدیک یہ تنوین کے عوض ہے، اور ایک مذہب ہے نا، ایک کے نزدیک صرف تنوین کے اور ایک کے نزدیک مجموعے کے نزدیک۔ جی، تنوین کے عوض ہے اور تنوین اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے، جب اثر ساکت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عوض بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ ساکت ہونا چاہیے، جی، اس کا عوض بھی ساکت ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ گل سمجھیے؟ سوال ہے، نون تنوین تو الف لام کے آنے سے بھی ساکت ہوتا ہے، جی، تو پھر تثنیہ جمع کا نون جب الف لام آ جائے، الغلامان المسلمون، تو پھر بھی ساکت ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ساکت نہیں ہوتا۔ جی، ان المسلمین نون سلامت ہے جی، جبکہ تنوین تو الف لام کے ذریعے ساکت ہو جاتی۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ اگر الف کیونکہ لام، یہ تنوین کا عوض ہے، چونکہ نون تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون یہ تنوین کے عوض ہے، تو تنوین جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہوتی ہے، جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہوتی ہے، اسی طرح جب اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس وقت بھی اس پر تو نہیں داخل ہوتا، اس کلمے تے داخل ہوتا، تنوین آخر دے پھر دی کمال ہے یار، الوا پٹھے پاسے مرنا ہے جی۔ جس طرح تثنیہ اور جمع کا نون تنوین جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہوتی ہے، اسی طرح الف لام کے دخول کے وقت بھی ساکت ہوتی ہے۔ یہ لفظ سوکھے جی نہیں دے رہا، پٹھے پاسے او تو جڑا نوی کالونی بندی ہو تو مر کے ہونا ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ تنوین جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہوتی ہے، اسی طرح الف لام کے دخول کے وقت بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ کون؟ تنوین۔ تو جب نون تثنیہ اور جمع، جب نون تثنیہ اور جمع یہ عوض ہیں، یہ عوض ہیں نون تنوین کے، تو لہذا پھر دونوں صورتوں میں نون تثنیہ ساکت ہونے چاہیے، بیماری جی یار، لہذا دونوں صورتوں میں ساکت ہونے چاہیے۔ کس صورت میں؟ اضافت کے وقت بھی اور الف لام کے دخول کے وقت بھی۔ حالانکہ تثنیہ اور جمع کا نون الف لام کے دخول کی وجہ سے کے وقت ساکت نہیں ہوتے جی۔ فرق کیوں ہے جی؟ ہاں بھائی، سوال یہ حد ہے ہوگی یار۔ تنوین یہ جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہے، اس طرح الف لام کے دخول کے وقت بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ تو جب نون تثنیہ اور جمع اور نون جمع کا یہ تنوین کے عوض ہے، تو پھر اس کو الف لام پھر نون تثنیہ اور جمع کو جس طرح اضافت کے وقت ساکت ہوتا ہے، تو ان کو تو الف لام کے دخول کے وقت بھی ساکت ہونا چاہیے۔ فرق کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نون تنوین ساکن ہے، نون تنوین تثنیہ اور جمع کا نون متحرک ہے۔ بات سمجھیے کہ کوئی نہیں جو نہیں پڑھے مفتوح مکسور ہے، تو لہذا جب نون تنوین ساکن ہو تو اس پر دونوں کا اثر جاری ہو گیا، اضافت کا بھی اور الف لام کا بھی۔ تو جب نون تثنیہ اور جمع میں نون متحرک ہے تو اضافت کا اثر تو ہوا، الف لام کا اثر نہ ہوا۔ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون تنوین یہ ساکن ہے
اور تسنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون یہ متحرک ہیں، تو اضافت کے وقت نون تنوین حذف ہو جاتی ہے، وہ اثر تو نون تسنیہ کے نون اور جمع مذکر سالم کے نون میں وہ ہوا، اور الف لام کے چنگی گل ہے یار. جواب یہ ہے کہ نون تنوین ساکن ہے. اے او تو لگا پیچھے پکوان بھی التنوین نون نون ساکن تن تتباؤ، یاد ہے؟ پھر چپ. جواب یہ ہے کہ نون تنوین ساکن ہے. جواب یہ ہے کہ نون تنوین ساکن ہے. تو ساکن جو ہوتا ہے وہ متحرک کی بنسبت خفیف ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لہذا اس میں اضافت کا بھی اثر ہو گیا، تو لہٰذا الف لام کا بھی اثر ہو گیا. تسنیہ جمع کا نون اگرچہ تنوین کے عوض ہے لیکن متحرک ہے، متحرک کبھی ہوتا ہے، لہذا اضافت کا اثر تو اس میں جاری ہوا، الف لام کا اثر اس میں جاری نہ ہوا. آخر تو جو تین سمجھ آؤں تھا. جواب یہ ہے کہ یہ تنوین ہے، یہ اس میں سیکل ہے بنسبت متحرک. نون تنوین ساکن ہے کہ سکل کتنے بچ پڑ کے نون تنوین ساکن ہے، تو ساکن جو ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے بنسبت نو چھڑ دوں، لہذا اس میں اضافت کا بھی اثر ہوا اور الف لام کا اثر بھی ہو گیا. اور نون تسنیہ اور جمع تسنیہ اور جمع یہ متحرک ہے. متحرک جو ہوتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے بنسبت ساکن کے، ایتے نسبت کٹنی آگے جی، تو اس پر لہذا اضافت کا اثر تو اس میں ہوا اور الف لام کا اثر اس میں نہ ہوا. اور دونوں نون ساکت ہو جاتے ہیں اضافت کے وقت. کہ تو جانی غلام زیدن اور مسلم مصر. اور دونوں نون ساکت ہو جاتے ہیں اضافت کے وقت، جاءنی غلام زید اور مسلم مصر. اور دونوں نون ساکت ہو جاتے ہیں اضافت کے وقت، کہتوں جانی غلام زید اور مسلم مصر. مصر کا ایک معنی ہے لغوی شہر، اور ایک مصر نام ہے ایک خاص شہر کا، اب پورے ملک کا، تو وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ اگر مصر سے مراد وہ شہر مصر ہونا تو پھر یہ لفظ غیر منصرف ہے، اور اگر اس سے مراد لغوی معنی مراد ہو کیا شہر، تو پھر یہ منصرف ہے. پھر یہ اگر مراد وہ مخصوص شہر ہو تو یہ غیر منصرف. وہ شہر غیر منصرف نہیں، جی یہ لفظ غیر منصرف. پھر آپ انہوں جا کے دینا، یہ دینا ہے. اور اگر تو پھر یہ منصرف ہے، پھر یہ منصرف ہے. چلو یار.